کیا ایران کے اندر رجیم چینج ہونے جا رہا ہے؟ ایک طرف مذاکرات اور دوسری جانب پیٹھ پیچھے وار۔ کچھ دنوں کے اندر آبِ ہرمز کے اوپر ایک نئی جنگ مسلط ہونے جا رہی ہے اور یہ عالمی جنگ کے اندر بھی کنورٹ ہو سکتی ہے۔ ایک پلاننگ اور بدنیتی کے ساتھ اسرائیل نے لبنان میں نیا محاذ کھولنا شروع کر دیا ہے، کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عرفان ہاشمی لندن اسٹوڈیو سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، کیا ایران کے اندر رجیم چینج ہونے جا رہا ہے؟ یہ خبر کہاں سے آئی؟ اس خبر کی حقیقت کیا ہے اور ایک امریکی ادارے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دوستو، اس پر آگے چل کر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایک طرف مذاکرات اور دوسری جانب پیٹھ پیچھے وار۔ امریکہ کے اونچے ہتھ کنڈوں سے تنگ آ کر آخرکار ایران نے امریکہ کے ساتھ تمام بالواسطہ مذاکرات معطل کر دیے اور اعلان کیا کہ وہ آبِ ہرمز کی مکمل بندش کے ہدف پر کام کرے گا۔ ایران نے اسرائیل پر لبنان میں جاری جرائم کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی ایک محاذ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اسے مجموعی جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ دوستو، یہ جو الزام والی بات ہے نا، یہ دنیا کے مختلف اخبارات اس کو اس طرح سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایران امریکہ پہ الزام لگا رہا ہے، ایران اسرائیل کے حوالے سے الزام لگا رہا ہے۔ اب یہ الزام والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک 12 گھنٹے پہلے نیتن یاہو نے یہ اعلان کیا اور اپنی فوجوں کو باقاعدہ طور پہ احکامات جاری کر دیے کہ وہ بیروت کے اوپر حملے کریں۔ یہ جتنے حملے پچھلے 2 مہینے سے جاری ہیں اور جب سے جنگ بندی کا آغاز کیا گیا، انہیں ایک ونڈو آف اپرچونٹی ملی اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیروت پر قبضہ کرنے کی اب بات کی جا رہی ہے۔ لبنان کے بیشتر علاقوں کے اوپر پیش قدمی آپ کو اسرائیلی فوج کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو یہ الزام نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے جسے دنیا کے اخبارات، دنیا کا میڈیا آپ تک پہنچا نہیں رہا۔ دوستو، ایران نے آج ثالثوں کے ذریعے امریکہ کے ساتھ ہونے والے تمام رابطے اور پیغامات کا تبادلہ معطل کر دیا اور یہ خبر ایرانی پاسبان انقلاب سے وابستہ خبر رساں ایجنسی تسنیم نے دی۔ رپورٹ کے مطابق دونوں فریق جنگ بندی میں توسیع اور جنگ کے خاتمے سے متعلق کسی معاہدے پر اب تک متفق نہیں ہو سکے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق یہ فیصلہ اسرائیل کی جانب سے لبنان میں جاری کارروائیوں کے باعث کیا گیا۔ تسنیم کے مطابق چونکہ لبنان جنگ بندی کی شرائط میں شامل تھا اور اب اس جنگ بندی کی لبنان سمیت تمام محاذوں پر خلاف ورزی ہو چکی، اس لیے ایرانی مذاکراتی ٹیم ثالثوں کے ذریعے ہونے والے مذاکرات اور مسودوں کے تبادلے کو معطل کر رہی ہے۔ اور دوستو، تسنیم نے ایکس کے اوپر ایک پیغام جاری کیا ہے جس میں مہر لگا دی کہ اب آبی گزرگاہ آبِ ہرمز کو ہم بند کرنے جا رہے ہیں اور اس محاذ کو اسی طرح ایکٹیو کیا جائے گا جس طرح اس سے پہلے ہم نے ایکٹیو کیا، یعنی مکمل ناکہ بندی۔ کوئی جہاز ایران کی مرضی کے بغیر ان پانیوں سے اب گزر نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں، کچھ دنوں کے اندر آبِ ہرمز کے اوپر ایک نئی جنگ مسلط ہونے جا رہی ہے اور یہ عالمی جنگ کے اندر بھی کنورٹ ہو سکتی ہے۔ تو ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے، دیگر محاذوں کا ذکر کیا گیا جس میں باب المندب ہے، اس آبی گزرگاہ کو بھی فعال کیا جائے گا۔ اب دیکھنا ہی ہوگا کہ جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ فعال کیا جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر ریزسٹنس کو آپ بڑھا دیں گے یا اس ریزسٹنس کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ باب المندب، آبی گزرگاہ اور پھر آبِ ہرمز دونوں اگر بند ہو گئے تو دنیا کی اکانومی اب ہلنے والی ہے۔ دوستو، ایک پلاننگ اور بدنیتی کے ساتھ اسرائیل نے لبنان میں نیا محاذ کھولنا شروع کر دیا ہے، کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اندھا دھند بمباری اس وقت جاری ہے۔ عالمی برادری کی مذمت کے باوجود صہیونی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اپنے مذموم مقاصد سے باز نہیں آ رہا، یہاں تک کہ لبنانی دارالحکومت بیروت پر حملوں کا حکم دے دیا۔ یورپی یونین اور دیگر کئی ممالک نے اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے اور اقوام متحدہ میں اب یہ معاملہ لے جانے کی بات ہو رہی ہے، جبکہ ایران کی مسلح افواج کے سینئر ترجمان بریگیڈیئر جنرل عبدالفضل شکارچی نے کہا کہ ایرانی افواج لبنان میں جاری مظالم برداشت نہیں کریں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایک بیان میں بریگیڈیئر جنرل عبدالفضل شکارچی نے کہا کہ اسرائیل نے موجودہ جنگ بندی کے فریم ورک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لبنانی سرزمین پر کھلی جارحیت کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ان کارروائیوں کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 3000 سے زائد بے گناہ افراد کو شہید کر دیا گیا، زخمی ہو چکے۔ اس کی فوجی مہم کو خطے میں شدید رد عمل کے طور پر دیکھا جائے گا اور ایک رد عمل بہت جلدی آئے گا۔ دیکھیں، ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ کر کے حملہ کرو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ایران خاموش بیٹھا رہے گا؟ ثالثوں کے ذریعے مذاکرات کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں۔ چین، روس، پاکستان سب نے اپنا کردار ادا کر لیا، لیکن بے شرم اسرائیل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک محاذ بند ہوتا ہے، دوسرا یہ محاذ کھولتے ہیں اور گریٹر اسرائیل کا جو پروگرام ہے اس کے اوپر آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوستو، ہم نے آج ہی عرفان ہاشمی ٹاکس کے اوپر ایک نئی ڈاکومنٹری اپلوڈ کی ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اوپر کنٹرول کا، قبضے کا ایک پروگرام
اور اسے جو اسلامی تاریخ ہے اس کے مختلف ادوار کے تناظر میں آپ کے سامنے ہم نے اسے پیش کیا ہے. جا کر اسے ضرور دیکھیے گا کہ ایک خفیہ پلان بن رہا ہے مسجد اقصیٰ کے اوپر کنٹرول کرنے کا. اور یہ اتنا خطرناک پلان ہے کہ جمعے کی جو پریئر ہے اور جو خطبہ ہے اس کے الفاظ کا چناؤ بھی یہ بورڈ کرے گا. جا کر اسے ضرور دیکھیے گا. تو میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ لبنان پر اسرائیلی حملوں اور بڑھتی جارحیت پر ایران اپنا بھرپور رد عمل دے رہا ہے. گزشتہ روز اسرائیل نے لبنان کے مشہور قلعے پر قبضہ کیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان طے پانے والی جنگ بندی واضح طور پر تمام محاذوں بشمول لبنان پر لاگو ہوتی ہے. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ کسی ایک محاذ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی در حقیقت تمام محاذوں پر جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور ہوگی. عباس اراغچی نے خبردار کیا کہ جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کے نتائج کی ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل پر عائد ہوگی. یہ جنگ بندی کے اس مسودے میں یہ چیز شامل تھی کہ تمام محاذوں کے اوپر ہم جنگ بندی کرنے جا رہے ہیں، لیکن اسرائیل نے دھوکہ دیا، امریکہ نے دھوکہ دیا. امریکہ پہلے دن سے دھوکہ دے رہا ہے، اور اگر یہ حملے اسی طرح جاری رکھے گئے تو ہم ایک بار پھر ایران کی طرف سے حملے لبنان کے اندر ان اسرائیلی افواج کے اوپر ہوتے ہوئے دیکھیں گے. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کے جنگی جرائم میں اضافہ اور بحری محاصرہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امریکہ جنگ بندی کی شرائط پر عمل درآمد نہیں کر رہا. اور دوستوں آپ کو خبر یہ بھی دے دیں کہ عمان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے آپ نے ہرمز کے حوالے سے، کیونکہ عمان ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے اور ایران نے ہمیشہ عمان کے ساتھ آگے چل کر جو آپ نے ہرمز کا کنٹرول سنبھالنے کی بات امریکہ کے سامنے رکھی. اب ایک نیا سسٹم، نیویگیشن سسٹم اسے نافذ کر دیا گیا ہے اور یہ انتظامات عمان کو لے کر کیے جا رہے ہیں. اور جو ان کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی، ان کی سٹیٹمنٹ اس حوالے سے آئی کہ صرف ایران اور عمان وہ دو ملک ہیں جنہیں آبِ ہرمز پر خود مختاری کے استعمال کا حق حاصل ہے. یعنی یہ فیصلہ آبِ ہرمز کا اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف عمان اور ایران ہے، اور ان کی مرضی کے بغیر آبِ ہرمز کے اندر کسی اور کی نہیں چلے گی. تو اب خبر یہ بھی آ رہی ہے چونکہ ادھر سے مذاکرات کو ختم کرنے کی بات ہوئی ہے اور کسی بھی معاملے کو آگے اس وقت تک نہیں بڑھایا جائے گا کیونکہ دوسری طرف سے مذاکرات اور جنگ بندی کا احترام نہیں کیا جا رہا. اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ US military claims to redirect 121 vessels in the blockade against Iran، اور ناکہ بندی امریکہ کی طرف سے کی گئی. اب تک 121 جو تجارتی جہاز ہیں ان کو اس علاقے سے واپس بھیجا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران کے اوپر امریکہ حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور یہ صرف ایک بہانہ تھا لبنان کے اندر کارروائیوں کا جسے اسرائیل نے اچیو کیا. لیکن مذاکرات کی میز کے اوپر جو ایران کے خلاف امریکہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کیا یہ اسے ملے گا؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے. اب سے کچھ ہی دیر پہلے محسن رضائی کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی، ملٹری ایڈوائزر ہیں ایران کے سپریم لیڈر مصطفیٰ خامنائی کے. انہوں نے کیا کہا کہ تہران will not tolerate the escalation in Lebanon as Israel deepens its invasion in southern Lebanon. اور جس طرح سے لبنان کے اندر انہوں نے کارروائیوں کا آغاز کر دیا، مصطفیٰ خامنائی کا ایران کی طرف سے امریکہ کو اور اسرائیل کو بڑا واضح پیغام ہے کہ جنگ کو فوری طور پہ روک دو، اور اگر تم میز کی ٹیبل پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ دھوکہ کرو گے تو تمہیں اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا. میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ مذاکرات معطل کرنے پر امریکہ کا بھی فوری طور پہ ریئیکشن تو نہیں آیا، لیکن اب جو میجر سوال یہاں پہ جو آ رہا ہے اس پورے مذاکراتی عمل کے حوالے سے، ایران میں ایک بار پھر رجیم چینج ہونے کی افواہیں ہیں، اور اس بار رجیم چینج امریکہ یا اسرائیل نہیں کر رہا بلکہ ایک اور طاقت کر رہی ہے جو ایران کے اندر موجود ہے، لیکن وہ سیاسی حکومت اور طاقتوں کے بالکل دوسری جانب کھڑی آپ کو نظر آئی، اور یہ طاقت کوئی اور نہیں، پاسداران انقلاب ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے. فاکس نیوز نے، CNN نے اور مختلف اداروں کی طرف سے دعویٰ کیا گیا، لیکن جو صدر کا دفتر ہے وہاں سے آواز یہ آ رہی ہے کہ یہ صرف اور صرف توجہ ہٹانے کے لیے صرف جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں. ایران کی قیادت مکمل طور پر اس وقت متحد ہے، اور پاسداران انقلاب اور دوسری طرف مسعود پزشکیان یا پھر مصطفیٰ خامنائی کے درمیان کسی قسم کی رفت جو ہے وہ پائی نہیں جاتی. تو یہاں پر کئی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ آخر پاسداران انقلاب سیاسی حکومت کو کیوں بدلنا چاہتی ہے؟ کیا یہ واقعی کچھ ایسا ہے بھی یا صرف ایک افواہ اڑائی جا رہی ہے؟ کیا ایران میں سب اچھا نہیں چل رہا؟ کیا پاسداران انقلاب نے ایران کی بھاگ دوڑ سنبھال لی ہے؟ اور کیا پاسداران انقلاب امن معاہدہ نہیں چاہتے؟ اور کیا پاسداران انقلاب کسی اور ملک کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے؟ یہ تمام باتیں اس وقت ودن ایران جو ہے وہ ہو رہی ہیں مسعود پزشکیان کے حوالے سے بھی، لیکن زیادہ تر آپ کو ویسٹ کا جو میڈیا ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ میڈیا جو ایران کے خلاف اس سے پہلے بھی اسی قسم کی نیریٹو بلڈنگ جو ہے وہ کر چکا ہے. ودن ایران جو خبر آ رہی ہے
اور ایرانی میڈیا جو آؤٹلیٹس اس کو جو مختلف انٹرنیشنل آؤٹلیٹس ہیں جو اس حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایرانی صدر نے اتوار کے روز رہبر اعلیٰ کے دفتر کو اپنا استعفیٰ بھجوایا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ صدر پشگان نے اپنے استعفے میں ملک کے اہم فیصلوں میں حکومت کے کم ہوتے کردار اور اقتدار کے ڈھانچے میں پاسدار انقلاب کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر شدید مایوسی کا اظہار کیا۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر نے اپنے خط میں اس بات کا افسوس ظاہر کرتے ہوئے لکھا کہ صدر اور حکومت کو بڑے قومی فیصلوں سے عملی طور پر الگ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے پاسدار انقلاب یعنی IRGC نے ریاستی معاملات پر اپنا کنٹرول بڑھا لیا۔ ایران انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق مسعود پشگان نے اپنے خط میں لکھا کہ ان موجودہ حالات کے تحت وہ حکومت کو مؤثر طریقے سے چلانے یا اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر ہیں، اسی لیے انہوں نے فوری طور پر اپنے عہدے سے الگ ہونے کی اجازت مانگی ہے۔ دوسری جانب ایران کے صدارتی دفتر نے ان تمام خبروں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے ان کی شدید الفاظ میں تردید کی۔ ایران کے سرکاری حکام نے استعفے کی خبروں کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیتے ہوئے غیر ملکی میڈیا پر من گھڑت خبریں پھیلانے کا باقاعدہ طور پر الزام لگایا۔ دوستو، صدارتی دفتر کے شعبہ مواصلات اور اطلاعات کے ڈپٹی ہیڈ سید مہدی نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے ایران انٹرنیشنل کی رپورٹ کو سراسر جھوٹ قرار دیا۔ سید مہدی نے اپنے بیان میں کہا کہ ایک بدنام غیر ملکی نیٹ ورک کی جانب سے افواہ سازی دراصل ماضی کے مضحکہ خیز میڈیا گیمز کا وہی تسلسل ہے، اور انہوں نے حقیقت کی بجائے اپنی خواہشات کو خبر بنا کر پیش کر دیا۔ اور دوستوں، آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ لگ یہ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے بار بار یو ٹرن لینے پر ایران اب اکتا چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب ایرانی حکام نے صدر کے اس رویے کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور مذاکرات کی ناکامی کا امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ ساتھ جاری تنازع کے خاتمے کے لیے ہونے والی سفارتی کوششوں میں سست روی کا ذمہ دار اعتماد کے فقدان، واشنگٹن کے متضاد موقف اور خطے میں جاری اسرائیلی حملوں کو قرار دیا۔ تہران کے مطابق موجودہ ماحول میں کسی حتمی نتیجے تک پہنچنا ابھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز، ایرانی مذاکراتی وفد اور وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ شدید شکوک و شبہات اور باہمی عدم اعتماد کے ماحول میں جاری ہے، جس کے باعث مذاکرات مطلوبہ رفتار سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ ان کا یہ خیال یہ تھا کہ ہم ایران کو مذاکرات میں انگیج کر کے اسرائیل کو کھلی چھٹی دے دیں گے کہ جاؤ جا کر اپنے مقاصد کو حاصل کرو۔ دیکھیں، جو لاسٹ ملاقات ہوئی جس میں سخت جملوں کا تبادلہ کیا گیا، جے ڈی وینس نے کے حوالے سے یہ بات رپورٹ بھی ہوئی اور پیٹ ہیگسٹ، یہ تمام لوگ اس میں شامل بھی تھے۔ اس میٹنگ کے اندر جب لفظی گولہ باری ہوئی اور ڈونلڈ ٹرمپ چیختے ہوئے ٹیلی فون کے اوپر رپورٹ ہوئے دنیا کے مختلف آؤٹلیٹس کے اندر، اس میں جو سب سے بڑا مدعا یہ رکھا گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسرائیلی جو وزیر اعظم ہے اس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے جو موقف ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھا تھا کہ اگر ہم اس وقت جنگ سے نکل گئے تو اسرائیل کو نقصان ہوگا، اور اگر ہم اب جنگ سے باہر آ گئے تو ہمارے مقاصد، ہماری 47 سال کی جو ریاست ہے وہ صفر ہو جائے گی۔ تو ہمیں کم از کم اتنا موقع تو دیا جائے کہ ہم اپنے گریٹر اسرائیل کے اس منصوبے کو آگے پہنچا سکیں، آگے بڑھا سکیں۔ اب یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تھا کیا؟ لبنان کے بہت سارے جو علاقے کے اوپر قبضہ کرنا، جو انہوں نے شروع بھی کر دیا، بیروت کے اوپر اب حملے شروع ہو گئے، یعنی لبنان اب اسرائیل کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ اور یہی وہ سازش تھی جس کو اب ایران نے تو بہت پہلے ہی بھانپ لیا تھا، اسی لیے اس تناظر میں انہوں نے مذاکرات کو اب معطل کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ تو دوستو، اس تناظر میں آپ نے اس پوری یہ جو جنگ بندی اور پھر مذاکرات کا جو معاملہ ہے اور اس کو معطل کرنا، اور دوسری طرف اسرائیل کے حملے، آپ نے اس تناظر میں سے یاد رکھنا ہے۔ اور دوستو، اسماعیل بقائی کی ایک سٹیٹمنٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر متضاد بیانات امریکہ کے مذاکراتی حکمت عملی کا حصہ ہیں تو ایران کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ صورتحال امریکی انتظامیہ کے اندر پائی جانے والی بے ترتیبی کی عکاس ہے تو واشنگٹن کو جلد از جلد واضح اور حتمی موقف جو اختیار کرنا ہوگا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام بھی عائد کیا اور یہ بھی کہا کہ امریکی جارحانہ کارروائیاں جنگ بندی کے منافی ہیں اور انہی حملوں کے نتیجے میں ایران کو ان مقامات کے خلاف جوابی کارروائی کرنا پڑی جو حملوں کے لیے استعمال ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ غیر قانونی حملوں کے لیے استعمال ہونے والے اڈوں اور عسکری وسائل کو نشانہ بنانا ایران کے حق دفاع کے دائرے میں آتا ہے۔ ان کے مطابق ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرزمین یا وسائل کسی دوسرے ملک کے خلاف حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ یہ دوستو خبر ہے، اور اس خبر میں بار بار الزام کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ الزام نہیں ہے۔ دنیا کے اخبارات، میڈیا آؤٹلیٹس، تجزیہ جو آپ کو ملتا ہے، اس میں الزام کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں چینلز کے اوپر۔ وہ لوگ جو موقف پیش کرتے ہیں کہ بھئی ایسے کوئی ثبوت تمہارے پاس موجود ہیں تو دنیا کو دکھاؤ۔
بیروت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا کے لیے ثبوت ہی ہے. جو لبنان کے اندر پچھلے 3 ہفتوں سے ہم جنگ بندی کے بعد حملے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ ثبوت ہی ہے اور اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، بلکہ وار کرائمز کیے جا رہے ہیں. فاسفورس بامز بھی استعمال کیے گئے اور لبنان کے اندر بھی اسے استعمال کیا گیا. اور اب دنیا کو یہ سوچنا ہوگا، امریکہ کو، کہ ہم نے مذاکرات کا عمل تو معطل کر دیا اور ایران اب مانے گا نہیں، تو کس کو ہم بھیجیں ایران میں قیادت کو منانے کے لیے. تو جس طرح سے مذاکرات کو ہینڈل کیا گیا، مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات اب سیکنڈ فیز میں جائیں گے، یا ڈکلیریشن اسلام آباد جو ہم نے نام سوچا تھا، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بہت جلدی ایک معاہدہ ہوگا، وہ معاہدہ بھی ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ ایک نقصان ہوگا. پاکستان نے جس طرح سے کوشش کی، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ واشنگٹن پاکستان کو کیا پیغام دے کر بھیجتا ہے، اور پاکستان فوری طور پہ اپنے جو ایران میں جو دوست ہیں ان سے کیا رابطہ کر کے پیغام بھیجتے ہیں، اور کیا اس پیغام کو ایکسیپٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. اور دوستوں، آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ ایران نے یورپی یونین کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. اسماعیل بقائی کی ایک سٹیٹمنٹ، اور انہوں نے یورپی یونین کے حالیہ موقع پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے حق کے دفاع پر سوال اٹھانے والے یورپی بیانات منافقانہ اور غیر ذمہ دارانہ ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ یورپی یونین کیا اس روش کو اور اس بیان بازی کو جاری رکھتا ہے. اگر ایسا ہوا تو وہ نیٹو جو ہمیں ایران جنگ کے اندر نظر نہیں آیا، وہ یورپی یونین کے ممالک جو ایران کے حق میں بول رہے تھے، شاید وہ اب ایران کے خلاف بولنا شروع کر دیں. دوستو، اگر ایسا ہوا تو پھر تیسری عالمی جنگ کو کوئی نہیں روک سکے گا. میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ جتنا نقصان امریکہ کو اس 40 روز کے اندر ہوا، اس سے پہلے آپ کو کوئی ایسی مثال نہیں ملتی. ابھی تک وہ حساب کتاب کر رہے ہیں، کچھ چیزیں سامنے آئی اور مسلسل تحقیقات ہو رہی ہیں، حساب کتاب اس وقت جاری ہے. بی بی سی کی رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا کہ ایرانی حملوں میں مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں کو پہنچنے والے نقصانات کی سیٹلائٹ تصویریں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو انڈیپینڈنٹ سورس ہے جہاں سے سیٹلائٹ پکچرز آپ حاصل کر سکتے تھے، امریکہ نے اپنے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کے اندر اس کے اوپر پابندی لگا دی. پہلے ہوتا یہ تھا کہ 10 دن کے اندر، پھر 15 دن کے بعد آپ وہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں، پھر اس کے اوپر تا حکم ثانی پابندیاں لگا دی گئی. اب جو سیٹلائٹ پکچرز آئی ہیں ان کے مطابق دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ ایرانی حملوں کے نتیجے میں خطے کے 8 ممالک میں قائم کم از کم 20 امریکی فوجی اڈوں کو شدید نقصان پہنچا. بی بی سی کی تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا کہ فروری کے آخر میں شروع ہونے والی اس جنگ کے بعد سے ایران نے مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں امریکی فوج کی انتہائی اہم اور حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا. سیٹلائٹ سے حاصل کردہ شواہد ظاہر کرتے ہیں کہ ان حملوں میں امریکہ کے جدید ترین فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا. جنگی طیاروں میں ایندھن بھرنے والے مراکز، فیول ڈیپوز، ہینگرز تباہ ہوئے، جبکہ انتہائی حساس اور مہنگے فوجی ریڈاروں کو لاکھوں ڈالرز کا بھی نقصان اٹھانا پڑا. موجودہ تنازع کے دوران وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کی جانب سے بارہا یہ بیانات سامنے آتے رہے کہ امریکی اور اتحادی فورسز کے حملوں سے ایرانی فوج کا تقریباً صفایا ہو چکا ہے اور امریکی تنصیبات محفوظ ہیں. تاہم دفاعی جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، اور بی بی سی نے جو انٹرنیشنل لوگوں سے جن سے بات کی، سیٹلائٹ تصویریں ان تمام دعووں کی نفی کرتی ہے کہ امریکہ کو نقصان ایران سے زیادہ ہوا ہے اور ایران نے ان کی کمر توڑ دی ہے. دوستو، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نے کہا.